عورت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے۔ روایت کر رہی ہیں ام حمید، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسند احمد میں موجود ہے 27090۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس سے کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک، جو آپ کے گھر میں نماز ہے وہ نماز آپ کے جو حجرے میں نماز ہے اس سے بہتر ہے۔ وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، جو تم حجرے میں نماز پڑھو گی وہ نماز بہتر ہے اس سے جو تم اپنے دار میں پڑھو گی۔ میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں الفاظ کی، بیت، حجرہ، دار۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وصلاتک فی مسجد قومک خیر لک من صلاتک فی مسجدی، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین۔ 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں، مخدع، خدر۔ یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، بیت اور دار۔ دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو۔ بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں گے، اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گے۔ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع، اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں۔ مخدع اور خدر، مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو شہروں میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں، جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں، اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا۔ عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو 4 دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے،
اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ، صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا۔ اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائیڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے، ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں، آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ
مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو. اور ردوها، یا اسے لوٹا دو. اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے. سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے. اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے. سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا. نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور. اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا، چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز، میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابل کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منہا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وفیہا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 نمبر. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت،
ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم. ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے، اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکی. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. محجن بن ادرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 نمبر کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں. فرمایا سبح اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، واحمدیہ بہ 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، وکبریہ 10 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ثم سلیہ حاجتکی، پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر، سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ جی ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وَأَنَا أُصَلِّي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر
نماز نہیں ہوتی۔ تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں
اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو، اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو الضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج اٹھتی۔ اس کہی ہوئی باتوں میں ایک بات ہر بندہ ہی کر رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمان بڑے مجبور ہیں، مسلمان بڑے مقہور ہیں، مسلمانوں کو تو مار پڑ رہی ہے، امت اسلامیہ تو بیمار ہو گئی، امت اسلامیہ تو اب اٹھنے کے قابل نہیں رہی، امت اسلامیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کبھی سنا یہ جملہ؟ میرے بھائی اگر امت بیمار ہے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ اللہ عز و جلال اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ ہو۔ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو کہاں جاتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر، پڑھا لکھا ڈاکٹر فوراً دوائی دیتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، رپورٹس لیتا ہے۔ اس امت کو آپ کسی ڈاکٹر کو پیش کروائیے، وہ چیک کرے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہر بندہ بغیر ٹیسٹ، بغیر رپورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ اصل میں یہ بیماری ہے۔ یہ غلط ہے۔ بعض واقعات میں بڑا سبق مل جاتا ہے۔ وہ بندہ ایک بیچارہ آ رہا تھا، پاؤں سے لنگڑا رہا تھا، تو 3 ڈاکٹر ہی کھڑے تھے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ناراض نہ ہوں، تو ایک ڈاکٹر نے چیک تو کیا نہیں، تو لگتا ہے اس کی موچ نکلی ہوئی ہے۔ بھیا آپ نے چیک تو کیا نہیں؟
دوسرا کہتا ہے نہیں ویسے کوئی پین اٹھی ہوگی جس سے اس سے پاؤں حرکت نہیں صحیح کر رہا. تیسرا کہتا ہے نہیں اس کا نہ کوئی مورا نکل گیا ہوگا. اور اتفاق سے وہ چلتے چلتے لنگڑاتے قریب آ گیا. کہتے اوے کیوں لنگڑا رہے ہو؟ کہتے جی میری نا جوتی ٹوٹی ہوئی ہے. ان تینوں ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ بغیر کسی رپورٹ کے، بغیر اس کی نبض چیک کیے، نہ باز بھی نہیں بنے، چیک بھی نہیں کیا، ویسے کہہ دیا. آج امت کے بارے میں تجزیہ نگار اسی طرح کر رہے ہیں. کسی کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ بیماری ہے کیا. اگر بیماری کا پتہ لگانا ہو تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی لیبارٹری میں اس امت کو لانا پڑے گا. آپ پہلا ٹیسٹ کریں کیا امت اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس افراد کم ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس ملت کے پاس 1.5 ارب لوگ ہوں ان کی تعداد کم ہے. پتہ چلا یہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، افراد کی کمی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا ٹیسٹ کروائیے کہ امت اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ شہزادوں نے اپنے گھر کے واش روم کی ٹیب بھی سونے کے بنا رکھی ہیں، گاڑیاں سونے کی ہیں. اور سب سے قیمتی اور پاورفل جو پیسہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. سب سے مہنگا دینار ہے کہ ڈالر ہے؟ بولیں دینار. پتہ چلا کہ مالی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور نہیں ہیں. یہ ٹیسٹ بھی کلیئر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایسی فوج ہے. اس سرحد پاکستان کی شاہین فوج ایسی ہے دنیا جانتی ہے اور دنیا تجربہ کر چکی ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی فوج ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، منہ توڑ کے رکھ دے گی. اور کئی مرتبہ تجربہ کیا. پاور کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ترکیہ کی فوج ہے، اس وقت مسلمانوں کی دیگر ممالک کی فوج ہے. مسلمان فوجی اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہے. یہ رپورٹ بھی کیا ہوئی؟ کون سا ٹیسٹ اور کروانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ امت بیمار ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے کرائیٹیریاز ہیں، جتنے پیرامیٹرز ہیں، ان سب میں مسلمان من حیث القوم کلیئر ہے. بیماری کہاں ہے؟ 4 بیماریاں ہیں جس وجہ سے یہ قوم ذلیل ہے، مار کھا رہی ہے. پہلی اور دوسری وہ بیماری جس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بیماری جو اس امت کی ہے جھوٹ. جھوٹ جس معاشرے کے اندر آ جائے وہ معاشرہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. اور آج جھوٹ کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور ایسے ایسے کام ہوتے دیکھے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. بندہ بیٹھا ہے، حتیٰ کہ واش روم میں بیٹھا ہے، کال آ گئی ہے، اس کو یہ بھی ادب نہیں ہے کہ واش روم میں بولا نہیں جاتا، وہاں ہی کال آن کر کے کہتے ہیں بس میں پہنچنے والا ہوں. اس قوم کی حالت یہ ہو وہ قوم عزت پا سکتی ہے؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ جلال غضبناک ہوتے ہیں جس نے سطر کھولا ہوا ہو اور وہ باتیں کرے. جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہاں کوئی بات کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ امت کو کیسے بلند کر سکے؟ دوسری بیماری امانت میں خیانت. جس قوم کے اندر دیانتداری ختم ہو جائے قوم کبھی عزت نہیں پائے گی. اور امانت کے بنیادی طور پہ 3 معنی ہیں. کتنے معنی؟ الفرائض، المنصب، المال. امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ اس کو 10 روپے وہاں پہنچا دیں جہاں پہنچانے ہیں. امانت کا سب سے پہلا معنی یہ ہے فرائض کی پابندی. پاکستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیے گا نمازی کتنے؟ جس قوم کے 2% لوگ نماز پڑھتے ہوں کیسے وہ بیمار نہیں ہے؟ امانت کا پہلا معنی یہ ہے وہ فرائض کی پابندی کرے. زکوٰۃ کا کسی کو علم نہیں ہے، روزے پہ چھٹی کرنا اور کہتے ہیں گرمی بہت ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، بیماری ہے. امت کی بیماری سب سے پہلی جھوٹ ہے، دوسری بیماری خیانت ہے. امانت میں خیانت، فرائض کی پابندی. اور امانت کا دوسرا معنی ہے
عہدہ اور منصب، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کو اہل بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر لو۔ قیامت میں بھی زلزلہ آئے گا، افراتفری ہوگی، جب نہ اہل بن جائے